السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وسیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اور اس پروگرام میں سبھی موجود دین پسند ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم اور آپ یہ بات سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں اور قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے مومن بندوں پر کرم مہربانی کرتے ہوئے رب العالمین نے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ افضل والے دنوں میں ایک بندہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ افضل دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن جو حجاج کرام کے لیے عید کا دن ہے، عرفہ کا دن جو مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، بندوں کی جہنم سے آزادی کا دن ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آج سعودی عرب کے اندر یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ ہے، اور حجاج کرام اس وقت مینا میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کل بروز جمعرات 30 جولائی سن 2020 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ سعودیہ عربیہ کے اندر کل 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن سن 1441 ہجری اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 30 جولائی سن 2020 جمعرات کے دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، کیونکہ یہاں چاند پہلے دکھتا ہے، اور چاند دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ملک ہند و پاک بھارت وغیرہ کے باشندے چونکہ سعودیہ عربیہ کے ایک دن بعد چاند دیکھتے ہیں، اس لیے انڈیا، پاکستان اور ان ملکوں میں جہاں سعودیہ عربیہ کے ایک دن بعد چاند نظر آتا ہے، وہاں 9 ذی الحجہ جمعہ کو پڑ رہا ہے۔ عرفہ کا دن وہاں جمعہ کو پڑ رہا ہے۔ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ مطابق 31 جولائی سن 2020۔ انڈیا والوں کے لیے عرفہ کا دن ان کے چاند دیکھنے کے اعتبار سے
31 جولائی بروز جمعہ ہے، اور گلف والوں کے لیے، سعودی عربیہ والوں کے لیے چونکہ ایک دن چاند یہاں پہلے نظر آتا ہے، ان کے لیے عرفہ کا دن کل یعنی جمعرات 30 جولائی سن 2020 بروز جمعرات ہے۔ یہ واضح ہو گیا۔ عرفہ کے دن کے روزے کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ذی الحجہ کے تمام 9 دنوں کا صوم یعنی روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، مگر عرفہ کے دن کے روزے کی تاکید کی گئی ہے۔ یاد رکھو، کل سعودی عرب اور گلف میں عرفہ کا دن ہے، کل یعنی 30 جولائی سن 2020 بروز جمعرات۔ عرفہ کے دن کے روزے کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات، آپ کی بعض پاک بیویوں سے مروی ہے کہ ہم سب کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن جسے 10ویں محرم کہا جاتا ہے، اور ہر مہینے کے 3 دن عربی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15، اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 2437 ہے۔ تو گویا اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یاد رہے، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ مسلمانوں یاد رکھو، سعودی عربیہ خلیجی ممالک میں بسنے والوں کے لیے کل بروز جمعرات 9 ذی الحجہ سن 1441 ہجری مطابق 30 جولائی سن 2020 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے صوم کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال اس سے پہلے اور 1 سال اس کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1162۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، توحید والا ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے، رب کی عبادت کی نیت سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس 1 دن کے روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آنے۔ صالحین رحمہم اللہ رحمت واسعہ دوسرے دنوں کے بنسبت عرفہ کے صوم کا خاص دھیان اور خاص خیال رکھتے تھے۔ سلف صالحین عرفہ کے صوم کا، عرفہ کے دن کے روزے کا خاص خیال، خاص اہتمام اور خاص دھیان رکھتے تھے۔ چنانچہ مائی عائشہ ام المومنین
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ما من یوم من السنۃ صومہ احب الی من یوم عرفہ، فرماتی ہے پورے سال میں عرفہ کے صوم سے زیادہ کسی اور دن کا صوم، عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ کسی اور دن کا روزہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چنانچہ بہقی فضائل الاوقات میں امام بہقی نے ذکر کیا ہے 362 نمبر، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن لوگ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم کے بارے میں اندازہ اور قیاس آرائی کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھ کر کے، کون؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھ کر کے عرفہ کے روزے کے بارے میں انمان لگانے لگے، قیاس آرائی کرنے لگے، گمان کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا آپ صوم سے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حج کی حالت میں میدان عرفہ میں روزے کی حالت میں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں۔ اتنے میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، تو آپ نے اسے پی لیا۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1988۔ تو اس روایت کے اندر جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ام الفضل والی روایت، یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے، عرفہ کے میدان میں تھے، حالت احرام میں تھے، تو آپ نے روزہ عرفہ کا نہیں رکھا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ حجاج کرام جو اس سال حج بیت اللہ پر آئے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، حج پر آنے والا عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا۔ باقی سارے دنیا کے مسلمان اپنے یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ رکھیں، اور یہ روزہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات، ایمان کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، روزے کے ارکان، واجبات، سنتیں، مستحبات کی ادائیگی کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اگر ہمارا روزہ رب کی رضا کے لیے ہوا، نبی کی سنت کے مطابق ہوا، روزے کے ارکان، روزے کے واجبات، روزے کے مستحبات اور روزے کے سنن کا ہم نے خیال رکھا، اللہ توفیق دے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ آفر ہے، آفر میرے بھائیو، یہ ہماری محروم القسمتی ہوگی کہ عرفہ کا دن ملے اور ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے 2 سال کے گناہ معاف کرنے کی امید نہ کر لیں، 1 سال پیچھے 1 سال آگے۔ چنانچہ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، خود روزہ رکھو، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواؤ، اور یاد رکھو کل خلیج میں رہنے والے لوگ، سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے کل 9 ذی الحجہ جمعرات کا دن سن 1441 عرفہ کا دن ہے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 30 جولائی جمعرات کا دن سن 2020۔ اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے، ان دیش والوں کے لیے جو سعودیہ عربیہ کے بعد 1 دن بعد چاند دیکھتے ہیں، جیسے انڈیا اور پاکستان وغیرہ، ان کے لیے 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن، 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن مطابق 31 جولائی 31 جولائی سن 2020 جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ عرفہ کے دن موقع ہے، غنیمت سمجھیے۔
ایک مسئلہ اور میں بتلا دوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ بات سچ بھی ہے، عام طور پر، خاص طور پر خالی جمعہ کے دن عام نفلی روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن کوئی سببی روزہ ہے، جیسے عاشورہ جمعہ کے دن پڑ گیا یا عرفہ جمعہ کے دن پڑ گیا، تو ایسی صورت میں جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے گا۔ جیسے کوئی جمعرات کو روزہ رکھ رہا، عرفہ جمعہ کو بھی رکھے گا، جمعہ کو بھی رکھ رہا، سنیچر کو بھی رکھے گا۔ لیکن اگر عاشورہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ جائے یا عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ جائے، تب ایسی صورت میں عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن رکھنا جائز اور درست ہے۔ تو کل اہل خلیج اور پرسوں سے خاص طور پر وہ لوگ جو سعودی عرب کے ایک دن کے بعد چاند دیکھتے ہیں، وہ عرفہ کا روزہ رکھیں۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ ہر ملک کے دیکھنے کے اعتبار سے یہاں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ کے حساب سے ہم رمضان کیوں نہیں مناتے، ہم عرفہ کا دن کیوں نہیں مناتے، ہم عید اور بقرعید کا دن کیوں نہیں مناتے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا اتحاد المطالع ہے یا اختلاف المطالع۔ اس سلسلے میں سب سے مناسب رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الاسلام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے، جو فقہی استدلال ہے، وہی سب سے زیادہ راجح اور مناسب رکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے ملک کے اندر چاند دیکھنے کا اعتبار کرے گا۔ سعودیہ والے جب چاند دیکھیں گے، وہ اپنے ملک میں دیکھے گئے چاند کے اعتبار سے عید و بقرعید رمضان منائیں گے۔ ہندوستان والے جب چاند دیکھیں گے، وہ اپنے چاند دیکھنے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ توڑو۔ کیونکہ چاند دکھنے میں اختلاف مسافت کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے یہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ، بہت سارے بڑے بڑے کبار علماء نے آیات اور احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے لے کر کے یہی کہا، اور یہی زیادہ راجح ہے، سعودیہ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے پچھم والے جس دن سعودیہ والے عرفہ منا رہے ہوں، اس دن وہ لوگوں کے ہاں 10 ذی الحجہ ہو، قربانی کا دن ہو، کیونکہ پچھم والے تھوڑا زیادہ پچھم ہے۔ ہو سکتا ہے کل سعودیہ کے اندر 9 ذی الحجہ ہو، اور کچھ ایسے ملک پائے جائیں جو پچھم والے ہیں، اور پچھم والے ہو سکتا ہے ان کے ہاں کل 10 ذی الحجہ ہو، تو 10 ذی الحجہ کو تو ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہو جائے گا، کیونکہ وہ قربانی کا دن ہوگا۔ چنانچہ سارے اختلافات سے بچتے ہوئے زیادہ قوی اور راجح یہ ہے کہ ہر ملک والے اپنے ملک میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے عربی مہینہ اور عربی تاریخ متعین کریں گے، اور تاریخوں کے اعتبار سے جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ ایام بیت 13، 14، 15 ہو، چاہے وہ رمضان مبارک ہو، اور چاہے عاشورہ ہو، اور چاہے وہ یوم عرفہ ہو، اور چاہے وہ یوم النحر قربانی کا دن ہو، اور چاہے وہ ایام تشریق ہو، اپنے ملک کے دیکھنے کی رویت کا اعتبار کریں گے۔ چنانچہ انڈیا اور پاکستان والے جمعہ کے دن 31 جولائی سن 2020 کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کر کے اپنے 2 سال کے گناہ معاف کروائیں۔ دوسری بات، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام تو خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، میدان عرفہ میں جائیں گے۔ میدان عرفہ میں جانا حج کا رکن ہے، اور پہنچنے کے بعد سے مغرب کی نماز تک رکیں گے۔ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے پہنچیں گے، اور مزدلفہ میں آ کے عشاء کا وقت ختم ہونے سے پہلے 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت فجر پڑھیں گے۔ حجاج کرام عرفہ کے اندر کل ظہر اور عصر
ایک اذان اور 2 تکبیر سے جمع اور قصر پڑھیں گے، 2 رکعت اذان ہوگی، 2 تکبیر کر کے 2 رکعت ظہر پڑھیں گے، پھر تکبیر فوراً کر کے 2 رکعت عرفہ پڑھیں گے، پھر سورج کے ڈوبنے تک ذکر و اذکار میں رہیں گے۔ وہ لوگ جو عرفہ حج کی حالت میں نہیں، اپنے اپنے ملکوں میں، میرے بھائیوں ساتھیوں، عرفہ کا دن یہ بہت عظیم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخریہ انداز میں کہتا ہے، اور فخریہ انداز میں میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ عرفہ کے دن سنت، مستحب، افضل عمل ایک تو روزہ ہے، اس کے علاوہ عام ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، عام حالات میں دعائیں، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں۔ چنانچہ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ عرفہ کے دن جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا، خیر دعائے دعا یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ میں بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ کل خلیج اور سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے عرفہ کا دن ہے، اور کل کے بعد پرسوں والوں کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ خیر الدعائے دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو سارے نبیوں نے عرفہ کے دن کہی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا، یہ ذکر، یہ کلمات توحید عرفہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، دوسری نیکیاں، لوگوں کو روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے والوں کو افطار کرانا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی یہ روایت کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین وہ دعا جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے عرفہ کے دن پڑھنا چاہیے، کثرت سے۔ اور یہ سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3585 ہے۔ کثرت سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے عرفہ کے دن میرے بھائیوں، کیونکہ عرفہ کے دن گنتے کے ان محدود اور چند دنوں میں سے جن دنوں کے اندر ذکر و اذکار کرنے کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ عرفہ کے دن یہ دعا کثرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن تکبیر مقید شروع کر دینا چاہیے۔ علماء کرام نے فرق کیا، ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق عام تکبیر جو ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کثرت کے ساتھ گھروں میں، بازاروں میں، روڈوں پر اٹھتے بیٹھتے کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کثرت کے ساتھ بازاروں میں جا کے تکبیر کر، وہ تکبیر مطلق عام تکبیر 1 ذی الحجہ سے آج بھی کہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو جتنے ہی زیادہ کہیں، لیکن سلف صالحین کے عمل سے اور فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، 9 ذی الحجہ کو جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر کے سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد لگ بھگ 23 نمازیں ہو جائے، 23 فرض ہو جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد
زور زور سے یہ تکبیر کہنا چاہیے، 1 بار 2 بار 3 بار، اپنی اپنی آواز میں، ایک انداز سے اور ایک ہی آواز میں نہیں۔ وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور فرض نماز عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے فجر کے بعد سے لے کر کے ہر فرض نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ تکبیر پکارنا سنت مؤکدہ ہے، نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، اللہ جانے کہاں سے لے لیتے ہیں، کہا یہ تکبیر مقید، یعنی عرفہ کے فجر کے بعد سے لے کر کے عصر کے 13 تاریخ کی عصر تک، عصر کے بعد ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا فرض اور واجب ہے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جمہور فقہائے کرام کے ہاں یہ تکبیر جو تکبیر مقید ہے، عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ہر فرض نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کے عصر کے تک، یہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور 2 بار کہیں چاہے 3 بار کہیں چاہے 4 بار کہیں، البتہ ہر آدمی اپنی اپنی آواز میں کہے، ایک لے اور ایک آواز میں نہ کہے۔ ایک بات اور جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنا ذکر، اپنی یاد کرنے کا حکم دیا۔ بہت سارے علماء کرام من پسند اپنی طرف سے اس کے اندر حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا تو اللہ اکبر کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ، یہ سب کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہنے کا حکم دیا، اس لیے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ آخری تو عرفہ کے دن روزہ رکھیے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، افطار کرائیے اور تکبیر پکاریے، اور عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد ہر فرض نماز کے بعد، جو لگ بھگ 23 نمازیں فرض ہوتی ہیں، جوڑ لیجئے، یہ تکبیر پکارنی چاہیے۔ اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اللہ توفیق بخشے، 2 سال کے گناہ۔ لیکن علم کے طور پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ کوئی یہ جان کر کہ عرفہ کے روزے سے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے چھوٹے گناہ معاف ہوتا ہے، یہ جان کر کے عرفہ کے روزوں کی اہمیت کو گھٹائے نہیں۔ آپ 1 ہفتے کے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا کر لیجئے، پہاڑ بن جائے گا۔ اور 2 سال کے چھوٹے گناہ، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اور گھر کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ گناہ ایک مومن بندہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچنے والا بندہ، نہ کسی ذرہ کے برابر نیکی کو ہلکا سمجھتا ہے اور نہ اس پر غرور کرتا ہے، اور نہ ذرہ کے برابر گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس پر بہت ہی زیادہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بڑے گناہ کے لیے، بڑے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے پکی اور سچی توبہ ہی ضروری ہے۔ توبہ ہی سے بڑے گناہ معاف ہوں گے، توبہ ہی سے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہاں ایک بات اور جان لیجئے، بہت سارے مسلمان فضائل اعمال یا فضائل عبادات کے سلسلے میں صحیح وارد شدہ حدیثوں کو لے کر کہیں کہیں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے یہ روایت کہ جس نے حج کر لیا تو وہ ایسے ہی لوٹا جیسے ماں نے جنم کی دیا، یا 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا عاشورہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، واجب عبادات
کی پابندی ضروری ہے۔ واجب عبادات کی ادائیگی میں جان بوجھ کر لاپرواہی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، چشم پوشی ہے تو آپ لاکھ نفلی عبادتیں کر لیں، کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ فرض اور واجب عبادتیں، چنانچہ اگر کوئی آدمی فرض وقتہ نماز کا پابند نہیں ہے، کوئی آدمی دیگر فرض عبادتیں نہیں کرتا ہے اور وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کر کے بڑا ٹھیکیدار بن جائے جنت کا، ناممکن سی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر دھیان رکھو۔ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی میں خوب ہم چست رہیں، خوب پابندی کریں، فرض عبادت بھی کریں، واجب عبادت بھی کریں، رکن عبادت بھی کریں، سنت و مستحب بھی کریں، اور بندوں کے واجب فرض حق کی ادائیگی میں ہم ڈھٹائی کریں، سستی کریں، لاپرواہی کریں، بندوں کے حقوق کو غصب کریں، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کریں۔ کیونکہ یاد رکھیے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر فرض عبادتیں، دیگر مستحب عبادتیں، دیگر نفلی اور سنت عبادتوں کو لانے والا رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اگر ان ساری عبادتوں کے باوجود بندوں کا حق مار کر کے گیا ہے، غصب کر کے گیا ہے، ہڑپ کر کے گیا ہے، نگل کر کے گیا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے پیر سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے، اسے گالی دیا، اس کی غیبت کی، اس پہ تہمت لگایا، اسے بدنام کیا، اس کا مال کھایا، اس کی جائیداد کھائی، اس کے حق کو ہڑپ کر لیا، اسے دبا کر شکنجوں میں کس کر کے، چاہے بگڑے ہوئے سماج کے شکنجوں میں، چاہے تھانے اور تحصیل کے شکنجوں میں کمزور بنا کر اس کی جائیداد کو نگل گیا، ہڑپ کر گیا، یقیناً قیامت کے دن ایسا شخص سب سے بڑا مسکین ہوگا، مفلس ہوگا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، سعودی عرب اور خلیج کے ممالک کے لوگوں، کل یہاں عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا روزہ رکھو نیک نیتی کے ساتھ، روزے کے ارکان اور شروط کا خیال کرتے ہوئے، تاکہ 2 سال کے گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہوں۔ اور انڈیا اور پاکستان والے 31 جولائی بروز جمعہ عرفہ کا روزہ رکھو، یہ اور اس ویڈیو کو سنو اور پھیلاؤ، عرفہ کا روزہ رکھو، نیک نیتی سے توبہ کرو، استغفار کرو، دعائیں کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے گریہوزاری کرو، اور نبی کی سنت کو زندہ کرو، اور 10 ذی الحجہ کو اپنے یہاں 10 ذی الحجہ کے اعتبار سے، جو کہ سنیچر کا دن 10 ذی الحجہ انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے ہوتا ہے، اور جمعہ کا دن 10 ذی الحجہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی عمر عطا فرمائے، اور عرفہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان تکبیرات کے اندر جو تعلیم ہے، ان تعلیمات کو سیکھنے اور ان کے تقاضے کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یاد رکھو عرفہ کے دن کے روزے سے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے، لہذا عرفہ کے دن کے روزوں کا اہتمام کرو، عرفہ کے دن کے روزوں کا اہتمام کرو، عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرو۔ سحری کھاؤ، بنا سحری کے بھی عرفہ کا روزہ رکھنا صحیح ہے، لیکن سحری کھانا یہ روزے کے سنتوں میں سے ایک نیک عمل ہے۔ عرفہ کا روزہ خود رکھو، پرچار کرو، لوگوں کو فون کے ذریعے بتاؤ، گلف میں رہنے والوں، سعودی عرب میں رہنے والوں، یا سعودی عرب کے ساتھ چاند دیکھنے والے لوگوں، موبائل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ اس گلف والوں کے لیے
کل جمعرات کے دن جو انگریزی تاریخ کے حساب سے 30 جولائی 2020 عرفہ کا دن ہے، اور انڈیا اور پاکستان والوں کے ہاں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ 31 جولائی بروز جمعہ ہے، 31 جولائی سن 2020 بروز جمعہ ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھو، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔